ورنہ وہ دور یاد کرو کہ جب حضرت بلال حبشی نے صرف نبی کی محفل میں بیٹھ کر اتنا کہا تھا کہ میں شادی کا خواہش مند ہوں، میں جوان ہوں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں، جب اتنی بات حضرت بلال نے کہی تو چاروں طرف سے عرب کے بڑے بڑے عمرا نے، رئیسوں نے، چوکیداروں نے اور ساہوکاروں نے کھڑے ہو کر اعلان کرنا شروع کر دیا، بلال میرے گھر پہ چلو، میری بیٹی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، آؤ ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہندی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ہارون سنابلی حفظہ اللہ ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور داعی بباک عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ اور مختلف اضلاع سے آئے ہوئے عمرا اور نظما اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار معقر علماء کرام، میرٹھ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان آج عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ وہاں تشریف لائے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بہار اور بنگال اور جھارکھنڈ کے دورے پر تھے اور آج ابھی چند دنوں پہلے تقریباً 12 دسمبر کو ہمارے ساتھ لکھنؤ کے اندر بھی آپ کا خطاب تھا اور آج 16 دسمبر کو وہ یہاں آج آپ کے روبرو ہیں۔ میں بھی چاہوں گا کہ مجھے بھی آپ برابر سنتے ہی رہتے ہیں اور پھر یہ میرا علاقہ بھی ہے، مجھے آپ بار بار کبھی بھی بلا سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، لیکن یہ موقع بار بار نہیں آتے ہیں جو سید معراج ربانی حافظہ اللہ کی آمد کی شکل میں ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت ان کو دینا ہے، ان کو سننا بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع دیکھ رہے ہیں اصلاح معاشرہ اور اسی پر یہ رکھا گیا ہے اجلاس۔ بڑا ہی وسیع موضوع ہے
اس موضوع پر کچھ بولنے سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں پہ کروں، کیونکہ معاشرے کے اندر کوئی ایک برائی تو ہے نہیں کہ جس کی اصلاح کر دی جائے، معاشرے کے اندر کوئی ایک خرابی تو ہے نہیں کہ جس کی اصلاح پر گفتگو ہو، معاشرے کے اندر قدم قدم پر ہمیں برائیاں نظر آتی ہیں، خرابیاں نظر آتی ہیں، کہیں عقیدے کی خرابی ہے، کہیں شادیوں میں جہیز کی لعنت ہے، کہیں منگنی کی رسم ہے، کہیں بے پردگی اور عریانیت کا بازار گرم ہے، اور کہیں غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، شراب نوشی ہے، زناکاری ہے۔ معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں اس وقت پھیل چکی ہیں اور انہوں نے اپنی جڑیں پھیلا رکھی ہیں، کس چیز پر بولا جائے اور کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پہ ختم کیا جائے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہم سب 50 بار سن چکے ہوں گے، اپنے خطبہ کے ذریعے، اپنے مقررین کے ذریعے، اپنے مسجد کے ممبروں پر بولنے والے خطیبوں کے ذریعے، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف محض اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کا بھی میدان بڑا وسیع ہے، عبادت اخلاص چاہتی ہے، اور اخلاص بغیر تقوی کے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو محل موضوع بنایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ دو چیزیں بتائی گئی، اور یہ دو چیزوں پر کئی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلی چیز اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اور اس کے ساتھ دوسری چیز بتائی گئی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا پیش کیا ہے، کیا بھیجا ہے۔ پہلی چیز تقویٰ۔ تقویٰ کے سلسلے میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، تقویٰ عبادت کی روح ہے، بلکہ اسلام کی روح ہے، مذہب اسلام کی روح۔ اور روح اگر نکل جائے تو باڈی کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ آپ جرجیت صاحب کی عزت، سید معراج ربانی صاحب کی عزت، امیر محترم اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ صاحب کی عزت آپ جو کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں لے جانا، چائے پلانا، ناشتہ کرانا، جو عزت و احترام آپ ہمیں دے رہے ہیں، میرے بھائیوں صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے اندر روح ہے، جان ہے۔ لیکن جس دن یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے، ہمارے جسم سے ختم ہو جائے، تو یقین مانیے آپ تو بہت دور رہے، ہماری اپنی اولادیں، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے اعزاء اور اقربا بھی روح نکلی ہوئی ہماری باڈی کو بھی 5، 6، 7، 8 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، اور اس کو قبرستان میں لے جا کر کسی قبر میں جا کر دفن کر دیں گے۔ روح نہیں تو کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ ایسے ہی عبادت کے اندر، ہر عبادت کے اندر روح تقویٰ ہے، اور وہ تقویٰ اگر ہمارے اندر سے نکل جائے تو اس عبادت کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نماز ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کی ہے تو اس کو بھی تقوی سے جوڑا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ نماز
اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. لیکن اگر اس نماز کے اندر یہ خیال آیا کہ ہم تو جمعے کے دن مسجد میں اس لیے چلے آتے ہیں تاکہ ہمارے علاقے کے لوگ، ہمارے محلے والے، ہماری بستی والے ہم سے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ کتنا کمینہ انسان ہے جو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے. صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک. جو نماز ابھی اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، جو رکوع اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، جو سجدہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اگر اس نماز کے اندر تقویٰ کی روح نکل گئی، خوف الہی نکل گیا، خشیت الہی نکل گئی، اور یہ استاد کے ڈر سے یا محلے اور گاؤں والوں کے ڈر سے یا لوگوں کے ڈر سے اگر ہم مسجد میں گئے تو یہی ریا اور نمود کے اندر شامل کرنی جائے گی. یہی نماز دکھاوا کہلائے، نماز جو ہے وہ دکھاوے کی شکار ہو جائے گی. اور دکھاوے کی نماز، ریا اور نمود جس نماز کے اندر آ جائے، اس نماز کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک. جس نے دوسرے کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. جو نماز ابھی اللہ کے لیے تھی، جو رکوع اور سجدہ ہمارا اللہ کے لیے تھا، لیکن ہم نے چونکہ اللہ کے لیے نہیں پڑھی بلکہ اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہ حج کر کے آ گیا اور پھر بھی حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ مدرسے سے مولویت کی ڈگری لے کے آ گیا پھر بھی مولانا ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ہم لوگوں کے ڈر سے اگر مسجد میں آ رہے ہیں تو یہی نماز اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شرک ہے. اب وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہو رہا ہے، رکوع نہیں ہو رہا بلکہ وہ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں تو ان روزوں کو بھی میرے پیارے ساتھیوں اس کا مقصد تقوی سے جوڑ دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ صرف تمہارے اوپر ہی نہیں فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. ان روزوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پورے مہینے تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کا اناج اکٹھا کر کے اس کو اسٹور کرتا ہے اور اس کو بچا کے رکھتا ہے تاکہ پورے سال تک چل جائے. نہیں، بلکہ اس روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. یہ روزہ تقوی سے جوڑ دیا. اور جس انسان کے روزے رکھنے کے باوجود اس کے اندر اگر تقوی نہیں آ رہا ہے، پرہیزگاری نہیں آ رہی ہے، تو یقیناً اس کے روزے قابل قبول نہیں، کیونکہ روزے کا مقصد ہے تقوی. یہ مائک ہم نے یہاں لگایا ہے تاکہ دور تک آواز جائے اور آپ بلا کسی پریشانی کے یہ آواز آپ سن سکیں. لیکن یہ مائک اگر اپنا کام نہ کرے اور دور تک آواز نہ پہنچائے تو آپ مائک والے کو پیسے نہیں دیں گے، اس مائک کو کباڑ خانے میں ڈال دیں گے، کیونکہ مائک نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا. ایسے ہی ان روزوں کا بھی حشر ہوگا جو روزے تقوی سے خالی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر اگر قربانی فرض کی ہے تو اس قربانی کو بھی تقوی سے جوڑا ہے. دیکھیے عبادت کی روح دیکھیے، اس کو بھی تقوی سے جوڑ دیا ہے اور صاف طور پہ فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لوگوں، تم جو قربانی کرتے ہو، قربانی کے جانور کو جو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہو، اس پر چھری چلا کر اس کو ذبح کرتے ہو، تو یہ تصور مت کرنا کہ قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. اس کا نہ تو گوشت اللہ کے پاس جاتا ہے نہ اس کا خون اللہ کے پاس جاتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہو. میرے بھائیوں، کتنی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ان برائیوں میں ایک برائی یہ ہے کہ ہم ان عبادتوں میں بھی ریا نمود کرتے ہیں. چند لوگوں کو بلا کر ہم نے روزہ افطار کرایا اپنے گھر پر، اور افطار کے وقت ان کے فوٹو کھینچنا، موبائل پر
ان کے فوٹو لے لینا اور پھر واٹس ایپ گروپ کے اندر اس کو شائع کرنا اور بھیجنا، نشر کرنا اور دوسری جگہ پہنچانا اور بتانا کہ آج ہم نے 1000 لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، 500 لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا کوئی بکرا ہم لائے، کوئی جانور لائے، اس کو ہم نے فوٹو اس کا کھینچا اور واٹس ایپ گروپ کے اندر ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں صاحب کتنے کا ملا؟ 25,000 کا ملا۔ اب ہمارا جو ورودھی، ہمارا جو مخالف، اب وہ سوچ رہا ہے کہ یہ 25 کا لایا تو میں 30 کا لاؤں گا، اور پھر وہ بھی شو کر رہا اور دکھا رہا ہے۔ عبادتیں بھی ہماری ریا اور نمود سے نہیں بچ سکی ہیں، عبادتیں بھی ہمارے دکھاوے سے نہیں بچ سکی ہیں۔ سعودیہ گیا کوئی عمرہ کرنے کے لیے، احرام پہنے ہوئے ہے، خانہ کعبہ کے سامنے صاحب کھڑے ہو کے سیلفی لے رہا ہے، ڈال رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ ڈال کے ظاہر کر رہا ہے کہ آج اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی۔ میرے بھائیوں، ریا اور نمود سے اپنے آپ کو بچائیے۔ عبادتیں اخلاص چاہتی ہیں۔ ان علماء سے پوچھئے، بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اسی دلی کے اندر ایک ایسا مدرسہ بھی موجود ہے جس مدرسے کے بانی اور چلانے والے رات میں اسٹیشن پر کلی گیری کا کام کیا کرتے تھے، کلی گیری کا کام کیا کرتے تھے، اور صبح ہو کر جو کمائی ہوتی تھی وہ مدرسے کے بچوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جب بہار سے کچھ بچے پڑھنے کے لیے آئے اور اس بزرگ کو آواز دی اسٹیشن پہ اترنے کے بعد ادھر آئیے صاحب، ہمارا سامان باہر تک لے جائیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم تو کلی گیری کا کام نہیں کرتے ہیں۔ کہا صاحب اتنے پیسے لگیں گے۔ اور جب وہ سامان اس بزرگ نے جب اسٹیشن کے باہر پہنچایا اور اسی بیچ اس بزرگ نے پوچھ لیا بچوں سے کہ تم کیسے آئے ہو، کس مقصد سے آئے ہو؟ ان بچوں نے بتایا کہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، فلاں فلاں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہیں کا مدرسہ تھا۔ جب یہ باہر سامان اتارتا ہے یہ بزرگ ان بچوں کا، اور جب وہ بچے پیسہ دیتے ہیں تو اس بزرگ نے کہا کہ میں مہمان رسول سے پیسہ نہیں لیتا، میں مہمان رسول سے پیسہ نہیں لیتا۔ اس سرزمین میں ایسی ایسی شخصیتیں پیدا کی ہیں۔ اس بزرگ کے انتقال کے بعد اس بچے نے بتایا کہ انہوں نے جب وہ انٹرویو لینے کے لیے دے، ارے جی تو وہی شخص ہے جو کل ہمیں ملے تھے اسٹیشن پر اور کلی گیری کا کام کر رہے تھے۔ اس بزرگ نے روکا، نہیں صاحب آپ کسی کو مت بتاؤ گے، آپ اس کو راز میں رکھیے، ایڈمیشن کے لیے آئے ہو، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا۔ اس سرزمین پر میرے بھائیوں ایسی ایسی شخصیتیں بھی پیدا ہوئی جو رات میں کلی گیری کا کام کرتی تھی۔ اخلاص بہت ضروری ہے عبادت کے اندر، عبادت کے اندر اخلاص بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کریں آپ اخلاص کے ساتھ کام کریے میرے بھائیوں، کیونکہ نیتوں پر ہماری عبادتوں کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ شکل و صورتیں نہیں دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے باڈی بلڈر ہو، تم کتنے تندرست ہو، تم نے کیسی باڈی بنا رکھی ہے، کس جم میں جاتے ہو اور تمہارا وزن کیا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہاری جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اور تمہاری شکلوں صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ورنہ وہ دور یاد کرو کہ جب حضرت بلال حبشی نے صرف نبی کی محفل میں بیٹھ کر اتنا کہا تھا کہ میں شادی کا خواہش مند ہوں، میں جوان ہوں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں، جب اتنی بات حضرت بلال نے کہی تو چاروں طرف سے عرب کے بڑے بڑے عمرا نے، رئیسوں نے، چوکیداروں نے اور ساہوکاروں نے کھڑے ہو کر اعلان کرنا شروع کر دیا، بلال میرے گھر پہ چلو، میری بیٹی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، آؤ ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ معاشرے کی اصلاح کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم لڑکے کے اندر کیا چیز دیکھیں اور لڑکی کے اندر ہم کیا چیز دیکھیں، اور آج ہم موجودہ زمانے میں کیا چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، موجودہ ہم کس چیز کی طرف ہم میرے بھائیوں ہم آپ کو لے کر چلیں اور بتائیں کہ معاشرے کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھائیے مسلم شریف کتاب الجہاد کے الفاظ، اذا التقى مسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان، جب دو شخص آپس
ہوئے تلواریں لے کر باہر نکل آئے اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیں, دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہیں, دونوں ایک دوسرے پر حملہ کریں. فالقاتل والمقتول فی النار, اللہ کے نبی نے فرمایا قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ ھذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ, مقتول جہنم میں کیوں جائے گا, وہ تو بیچارہ مارا گیا ہے. قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے, مجرم وہ ہے, مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا مقتول نے اگرچہ مارا نہیں لیکن مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ, کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا, وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کا نیت اور ارادہ دل میں ارادہ رکھتا تھا اور نیت رکھتا تھا. اس نیت کی بنیاد پر وہ جہنم کے اندر جائے گا, وہ دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا. ہم دیکھیں ہماری نیتیں کیا ہیں, ہم دیکھیں کہ ہم عبادتیں کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. ہر جو بھی ہم کر رہے ہیں, جو بھی اچھا عمل, وہ بھی نیت ہی پر دار و مدار ہے اس کا. میرے بھائیوں, جب تک تقوی ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گا, یقین مانیے ہماری عبادتوں کی اصلاح بھی نہیں ہوگی. آپ کوئی بھی عبادت کریں تو وہ ہونی چاہیے. آج میرے پیارے ساتھیوں وہ واقعہ اٹھائیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا, جب ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان کی بیوی نے ان ذکر کیا, ان کی بیوی ان سے کہہ رہی ہے کہ آئے میرے شوہر, آئے میرے سرتاج, آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے, حمل ہے, پیٹ میں بچہ ہے, 4 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے, کب تک کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا رہے گا؟ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے, اگر ماں نہیں کھائے گی تو بچے کو کیسے لگے گا؟ ماں جب کھائے گی تو بچے کو لگتا ہے, کچھ انتظام کر دو. جب نہیں ہوا تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ بیت المال چل جاؤ. ذرا تصور کیجئے گا میرے بھائیوں, یہ تقوی کی کون سی روح تھی, تقوی کی کون سی معراج تھی, تقوی کا کون سا درجہ دیا جائے گا, اور تقوی کی کس معراج پر اس واقعے کو آپ فائز کر کے اور کس چشمے سے آپ دیکھیں گے. ذرا دیکھیے آپ کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خادمہ رات کی تاریکی میں بیت المال جاتی ہے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتی ہے کہ ایک پیالہ دودھ ادھار دے دو. میری مالکن یعنی عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے, پیٹ میں بچہ ہے, اور اگر پیٹ میں کچھ ملے گا نہیں تو وہ بیچارہ بچہ ضائع ہو جائے گا, حمل ضائع ہو جائے گا. ایک پیالہ دودھ لے کر جب وہ لونڈی, وہ خادمہ جب آئی تو عمر ابن عبدالعزیز رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز کا کے لیے وضو بنا رہے تھے, تہجد کی نماز کے لیے وضو بنا رہے تھے. اپنی خادمہ کو دروازے کے اندر آتے ہوئے دیکھا, فرمایا کہاں گئے تھے؟ صاف صاف جواب دیا کہ بیت المال گئے تھے. کیا لے کے آئی ہو؟ کہا یہ دودھ کس لیے؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے منگایا ہے, 4 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا, پیٹ میں بچہ ہے, اگر کچھ کھائے گی نہیں تو بچہ نشو نما نہیں پائے گا, وہ گر جائے گا, حمل ضائع ہو جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی اس لونڈی سے, اس خادمہ سے دودھ کا پیالہ چھین لیا اور دودھ کا پیالہ چھین کر کہا کہ اس کو بیت المال میں جمع کیا جائے گا. بیوی جو گراتی رہی, روتی رہی, ایک پیالہ دودھ پی لینے دیجئے, میں نے قرض کے طور پر مانگا ہے, اگلے مہینے جو راشن ملے گا وہ واپس کر دوں گی. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بیوی اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ اگلے مہینے تک میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں ہوگا؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ اگلے مہینے تک میری زندگی وفا بھی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دودھ کا پیالہ باندی کے ہاتھ سے لیا اور جب چلنے لگے کہ اس کو بیت المال میں جمع کیا جائے گا, یہ تمام مسلمانوں کی امانت ہے, صرف تمہارے حکم پر کیسے دے دیا اس نے, جب تک سارے مسلمانوں سے اس کی اجازت نہ لی جائے. بیوی چیختی رہی, اے میرے سرتاج, اگر آج یہ دودھ کا پیالہ مجھے نہیں ملا تو یقین جانیے کہ بچہ ضائع ہو جائے گا, میرا غالب گمان کہتا ہے کہ بچہ مر جائے گا. تو عمر ابن عبدالعزیز کے جواب بھی سنیے کہ میری بیوی اپنے پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو, میری اس امانت سے کہہ دو جو تمہارے پیٹ کے اندر جیوت ہے, کہہ دو کہ اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے اس دودھ کے پیالے سے اگر تیری زندگی بچتی ہے تو تیرے باپ کو تیری زندگی نہیں چاہیے, تیرے باپ کو تیری زندگی نہیں چاہیے, تیرا مر جانا تیرے باپ کو گوارا ہے, لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ہم تیری زندگی ہم نہیں چاہتے ہیں.
اس سے کہہ دو کہ ہمیں تیرا مر جانا پیارا ہے. اس کو آپ کہاں کھڑا کریں گے اور کس کیٹیگری میں لے جائیں گے آپ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. عبادت کے اندر میرے بھائیوں بڑا وسیع موضوع ہے یہ اصلاح معاشرہ. تقویٰ بہت ضروری ہے اور کسی بھی قسم کی عبادت ہو تو اس کے اندر تقویٰ. آئیے تھوڑا دوسرا پوائنٹ بھی لے لوں میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے، کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے. ہم اور آپ جو اس دنیا میں آئے ہیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. سب سے بڑی حقیقت یہی ہے. کوئی کمیونسٹ، کوئی دہیا، کوئی بھی اللہ کا انکار تو کر سکتا ہے لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کرتا. موت کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے. آپ کا دشمن بھی موت کا اقرار کرتا ہے، آپ کا ہمدرد بھی موت کا اقرار کرتا ہے. یہ 60 70 80 سال کی زندگی میرے پیارے ساتھی جو ہمیں ملی ہے اس یہ عبادت ہی کے لیے ملی ہے. اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یعنی اب ہر انسان احتساب نفس کرے، اپنے عمل کا احتساب کرے. جب رات میں بستر پر سونے کے لیے جایا کرو تو سوچ لیا کرو میرے بھائیوں کہ آج ہم نے دن بھر میں کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نیکیاں کی ہیں. دن بھر میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نیکیاں کی ہیں. دوسرے دن گناہوں میں کمی کرنے کی کوشش کرو اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو. آپ نے عبداللہ ابن ادریس کا نام سنا ہوگا. ایک بہت ہی بڑے مشہور مورخ ہیں، خطیب بغدادی. تاریخ خطیب بغدادی کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تاریخ خطیب بغدادی کے اندر انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے عبداللہ ابن ادریس کا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی صاحبزادی رونے لگی. تاریخ خطیب بغدادی کے اندر یہ واقعہ منقول ہے. ان کی صاحبزادی رونے لگی. پوچھا کیوں رو رہی ہو میری بیٹی؟ فرمایا فرط محبت میں آنسو ہیں، اس بیماری میں کوئی بچتا نہیں، اللہ آپ کو شفا دے. ابو آپ بیمار ہیں اور آپ نہ روئیں. فرمایا تیرا باپ 3rd کلاس سے 1st کلاس کی زندگی کی طرف جا رہا ہے. تیرا باپ 3rd کلاس سے 1st کلاس کی طرف جا رہا ہے. بیٹی نے کہا ابو آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور حقیقت ہے ہم میں اور آپ میں کون آدمی اتنے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہم اور آپ جنت ہی میں جائیں گے؟ میرے بھائیوں حالات تو ایسے نہیں. اللہ کی رحمت ہو جائے تو الگ بات ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو الگ بات ہے. ہمیں اچھی امید بھی رکھنا چاہیے لیکن ہمیں نیک عمل بھی کرنے چاہیے اور جس طریقے سے کتاب و سنت میں طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے. میرے بھائیوں ذرا تصور کریے آپ کہ کہنے لگے آپ کو کیا ہے، آپ کو اتنی توقع کیسے کہ آپ 3rd سے 1st کی طرف جا رہے ہیں؟ اتنے وثوق کے ساتھ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن ادریس نے فرمایا میری بیٹی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے. فرمایا کیسے، کیا امید ہے؟ آپ نے کچھ عمل کیے ہوں گے جس کی وجہ سے؟ فرمایا ہاں میری بیٹی جس مکان میں تم رو رہی ہو، جہاں تمہارے آنسو گر رہے ہیں، میں نے اسی گھر کے اندر اب تک 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. میں نے اپنے اسی گھر کے اندر جہاں تم رو رہی ہو 4000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے. مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ ہمارے تلاوت کلام پاک کی برکت سے انشاءاللہ وہ ہماری مغفرت فرمائے گا، وہ ہماری بخشش فرمائے گا. میرے پیارے ساتھیوں کس طریقے سے وہ اپنی نیکیوں کا احتساب کیا کرتے تھے، حساب کتاب رکھا کرتے تھے. حضرت ایک واقعہ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے الادب المفرد کے اندر کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کچھ مہمان آئے تو وہ اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اوپری حصے پر یعنی 2 منزلہ مکان تھا، اوپر مکان پر ان کو ٹھہرایا. عشاء کی اذان ہوئی تو اپنے مہمان سے کہا کہ چلو ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، مسجد کے لیے چل رہے ہیں. الادب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب نکلے اور مسجد کی طرف چلے، گھر ہی میں دونوں نے وضو بنا لیا تھا، زید ابن ثابت نے بھی اور مہمان نے بھی، اور دونوں وضو بنانے کے بعد جب چلے تو
تو حضرت زید ابن ثابت دھیرے دھیرے چل رہے تھے, دھیرے دھیرے قدم رکھ رہے تھے. تو ان کے مہمان نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے کیا, آپ کے پیٹ میں درد ہے کیا, آپ تو جوان آدمی ہے, طاقتور ہیں, آپ اتنا دھیرے دھیرے کیسے چل رہے ہیں, اتنا سلو لیول میں آپ کیسے چل رہے ہیں, آپ تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیے, آپ تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیے. تو زید ابن ثابت نے فرمایا نہیں, میں چھوٹے چھوٹے قدم رکھوں گا, کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مسجد کی طرف آگے بڑھتا ہے, قدم بڑھاتا ہے, تو اللہ اس کے ہر ایک قدم پر اس کو نیکی دیتا ہے اور ایک گناہ بھی اس کا معاف کر دیتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی طرف جاؤں تو ہمارے قدموں کی تعداد زیادہ بڑھ جائے, ہمارے قدموں کی تعداد بڑھ جائے, اور یہ قدموں کی تعداد ہمارے ثواب میں اضافے کا سبب بن جائے اور ہمارے گناہوں میں کمی کا سبب بن جائے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اس طریقے سے وہ اپنے اعمال کا احتساب کیا کرتے تھے. ہم ذرا اپنے سماج پر غور کریں, اپنی سوسائٹی پر غور کریں, ہم ذرا دیکھیں, ہم تو افضل اور مفضول دو کام ہو تو ہم افضل کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں. چلو یہ بھی جائز ہے, چلو کوئی بات نہیں ہے, ہم ایسا, ارے میرے پیارے بھائیوں, ثواب کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, میرے بھائیوں, ثواب کے لیے ہمیں قدم آگے بڑھانا چاہیے. زید ابن ثابت کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. اور ایک واقعہ تو بخاری کے اندر ہے, جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ ابن زید کو جب روانہ کیا, یہ وہ لشکر تھا جس لشکر کی روانگی کا حکم اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دیا تھا, لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زیادہ دن وفا نہیں کر سکے. تو حضرت عمر فاروق نے اس لشکر کو, جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے کر گئے تھے, ابو بکر صدیق نے روانہ کیا. تو اس لشکر کے سالار لشکر کو اور سارے فوجیوں کو جب سواریوں پہ بٹھا دیا تو سالار لشکر سے گفتگو کرتے کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے. بخاری شریف کی روایت پڑھیے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے چل رہے ہیں, دھیرے دھیرے اور پیدل چل رہے ہیں. سالار لشکر اونٹ پر سوار ہے, سواری پر, اس کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں, اس کو کچھ بتلا رہے ہیں کہ جنگ کے اصول, کہ تم ایسا کرنا, ان کو نصیحت کر رہے ہیں. اور نصیحت کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ مدینہ کب پار ہو گیا, جنگل آ گیا, صحرا میں داخل ہو گئے, صحرا میں. تب سالار لشکر نے کہا کہ امیر المومنین غلطی ہو گئی, ہم دیکھ نہیں پائے اور آپ چلتے رہے, شہر ختم ہو گیا اور آپ صحرا میں داخل ہو گئے ہیں, آئیے اب آپ سوار ہو جائیے, ہم اتر جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا وہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر درج ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم بیٹھے رہو, میں تمہارے ساتھ پیدل ہی چل رہا ہوں. انی لا احببت خطایا فی سبیل اللہ, میں پسند کرتا ہوں کہ میرے ان قدموں کی نشانات اللہ کے راہ میں لکھے جائیں, میرے قدموں کی یہ چاپیں, یہ تابیں اللہ کے راہ میں لکھی جائیں. میں پیدل اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ میرا پیدل چلنا اللہ کے ہاں اللہ کے رشتے میں ثواب لکھا جائے. اس کو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, کتنی چیزوں کی اصلاح ہو, اب معاشرے میں بہت سی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے, بوڑھی عورت. احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے, اور یہ بستی ایسی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انصاری حضرات یہاں تھوڑا سا ہوں گے, وہ اس مثال کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت جب امام احمد ابن حنبل کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ امام محترم ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں, ذرا غور سے سنیے گا اس مسئلے کی طرف, میں آ رہا ہوں, تھوڑا سا ایک دو چیزیں اور بتا کر میں اپنی جگہ لے لوں گا. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے گا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل سے اس عورت نے مسئلہ کیا پوچھا. امام صاحب کہتے ہیں مسئلہ بتاؤ. کہا کہ میں چاند کی روشنی میں بھی سوت کاٹتی ہوں اور چراغ کی روشنی میں بھی سوت کاٹتی ہوں. جو چرخہ چلایا جاتا ہے, سوت کاٹا جاتا ہے, وہ ہم لوگوں کے یہاں پر بھی یہ سلسلہ ہے کہ دوسرے لوگ اپنا سوت دیتے ہیں اور وہ کاٹ کر ہم کو واپس کر دیا جاتا ہے, ہم اس کو اس کی مزدوری دے دیتے ہیں. یہ بوڑھی عورت احمد ابن حنبل سے مسئلہ پوچھ رہی ہے, چراغ کی روشنی میں بھی میں سوت کاٹتی ہوں
اور جب چاند کی روشنی ہمارے گھر ڈائریکٹ آتی ہے تو میں چراغ نہیں جلاتی ہوں اور چاند کی روشنی میں سود کاٹتی ہوں، تو کیا میں کسٹمر سے، کیا میں گراہک سے دونوں کی قیمت الگ الگ بتاؤں یا ایک ہی بتاؤں؟ یعنی چاند کی روشنی میں چونکہ میرا تیل نہیں جلتا ہے، چراغ نہیں جلتا ہے، اس لیے چاند کی روشنی میں جو ہم سود کاٹتے ہیں وہ فری ہوتا ہے، لیکن ہم گراہک سے مزدوری لیتے ہیں، لیکن وہ چاند روشن نہیں ہوتا، اندھیری راتیں ہوتی ہیں تو ہم چراغ جلاتے ہیں، اس میں ہمارا تیل بھی جلتا ہے، تو کیا میں دونوں کی قیمت الگ الگ بتاؤں یا ایک ہی بتاؤں؟ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میری بہن تقوی کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ تم دونوں کی قیمت الگ الگ بتاؤ، کیونکہ چاند کی روشنی میں جو سود تم کاٹتی ہو اس میں تمہارا تیل نہیں جلتا ہے، اور چراغ کی روشنی میں جو تم سود کاٹتی ہو اس میں تمہارا تیل جلتا ہے، اس لیے ایک قیمت نہ لو، جو چراغ جلا کر جو سود کاٹتی ہے اس کی قیمت تھوڑا سا زیادہ لو، اور چاند کی روشنی میں جو سود کاٹتی ہے اس کی قیمت کو کم لو۔ وہ عورت جزاک اللہ کہہ کر چلی گئی۔ امام احمد بن حنبل اپنے رفقا سے پوچھتے روتے ہوئے کہ یہ عورت کون تھی، ذرا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ بتایا گیا امام محترم یہ عورت قاضی بشیر صاحب کی بہن ہے، بہت اللہ والے اور نیک، اللہ سے ڈرنے والی شخصیت ہے قاضی بشیر کی، ان کی بہن ہے۔ ذرا تصور کریں گے آپ کہ محنت کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس عبادت کو بھی دیکھیے آپ کیا کہہ رہی ہے، چاند کی روشنی میں اگر ہم سود کاٹے تو اس کی قیمت اور چراغ کی روشنی میں کہاں ملے گا ہمیں اور آپ کو یہ چیز ہے تقویٰ؟ ہم نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ایک طرف ہماری یہ چیز اور دوسری طرف ہم سماج کے اندر دیکھیں سستی۔ ہماری نماز ایک ہوتا پڑھ لینا، ایک ہوتا وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ دیکھو ابھی کوئی انڈیا آسٹریلیا کا ورلڈ کپ آ جائے سامنے اور 2 اوور باقی رہ جائیں اور عشاء کی اذان کی آواز آ جائے تو کوئی آدمی ہمت نہیں کرے گا اٹھنے کی جلدی، نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ میرے بھائیوں اس کا زحمت پڑھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عزیز سے اختلاف کر لیا تھا، حضرت انس اختلاف کر لیے تھے، حضرت انس مسجد میں آتے تھے، پہلے نماز پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ لوگوں نے عمر ابن عبدالعزیز سے شکایت کی کہ امیر المومنین حضرت انس آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بلایا گیا، حضرت انس حاضر ہوئے، عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں کبھی تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو کبھی پہلے پڑھ کے چلے جاتے ہو، آخر یہ بات کیا ہے؟ حضرت انس نے کہا امیر المومنین میں بغاوت کا عالم بلند نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے خلاف، لیکن میں سنت سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میری نگاہیں محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں۔ اللہ کے نبی ظہر کب پڑھتے تھے میں جانتا ہوں، عصر کب پڑھتے تھے میں جانتا ہوں، مغرب کب پڑھتے تھے میں جانتا ہوں، عشاء کب پڑھتے تھے میں جانتا ہوں، فجر کب پڑھتے تھے میں جانتا ہوں۔ جب آپ اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب آپ کی نماز محمد رسول اللہ کی نماز کے مطابق ہوتی ہے، اس وقت کے مطابق ہوتی ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ اس وقت سے ہٹ جاتے ہیں تو میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، چلا جاتا ہوں، مخالفت آپ کی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ امیر کی مخالفت کرنا ہمیں ذہن نہیں دیتا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کریں ہم اور آپ، کیا ہم اور آپ یہ بہانہ کر سکتے ہیں قیامت کے دن؟ یہ کوئی عذر ہے؟ عذر تو صرف اتنا آتا ہے کہ حضرت اگر کھانا رکھا ہو اور اذان ہو رہی ہو تب حکم یہ ہے کہ پہلے کھا لو اور اس کے بعد میں تم نماز پڑھنے چلے جاؤ، یا پھر عذر یہ ہے کہ اذان ہی کے وقت ہمیں پیشاب اور پائخانے لیٹرین کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ پہلے تم اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ اور اس کے بعد میں تم نماز کے لیے چلے جاؤ۔ جب ہمارے پاس یہ عذر ہی نہیں ہے تو کون سا عذر معاشرے میں کون سی اصلاح کی جائے؟ آج ہمارے اندر نمازوں کی سستی ہے، نمازوں کی اوقات کی سستی ہے، جبکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بخاری شریف پڑھیے اور دیکھیے، جو یہ جنگ ہو رہی تھی جس کو جنگ تستر کہا جاتا ہے، اور وہ ایک قلعہ تھا جس کو حاصل کرنا چاہتے تھے صحابہ کرام، تقریباً جیت ہی چکے تھے، جھنڈا لہرانا باقی تھا اور فجر کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا، آپس میں مشورہ ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے؟ اگر ہم نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں تو
वो किला रह जाएगा और ये काफिर उस किले पर हमला कर देंगे, जीत लेंगे, उस पर चढ़ाई कर देंगे। और अगर हम किले को हासिल करने के लिए थोड़ी मशक्कत और मेहनत और कर लें तो फिर हमारी नमाज छूट रही है, किला को हम हासिल कर लेंगे। इशारों में इशारा होता है और गुफ्तगू पूरी हो जाती है और ये होता है कि पहले किला हासिल कर लो, नमाज हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस का अल्फाज, किला तुस्तर को हासिल कर लिया, किला को मिल गया, किला फिर झंडा लहर गया मोहम्मद रसूलुल्लाह का, इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया उस किले पर। लेकिन सूरज निकल आया, उस सूरज को निकलने के बाद सहाबा इकराम नमाज अदा करते। फजर की नमाज पहली बार सूरज निकलने के बाद अदा की जा रही है। हजरत अनस का बयान है, हदीस के वही रावी है, फरमाते हैं कि आज जब से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत की है, यानी जब से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है और लिया और नमाज शुरू की है, ये मेरी जिंदगी की पहली नमाज थी, ये मेरी जिंदगी की पहली नमाज थी जो आज सूरज निकलने के बाद मैं पढ़ रहा हूं। अगर मुझसे दुनिया व माफिया छीन ली जाती, अगर मुझसे दुनिया व माफिया छीन ली जाती तो मुझे इतना अफसोस तो होता जितना अफसोस मुझे इस एक वक्त की नमाज के छूटने पर हो रहा। हालांकि बाद में मैंने उसकी कज़ा कर ली, लेकिन वक्त निकल गया, इस बात का अफसोस हो रहा है। इस वाक़े से, हजरत अनस के इस बयान से हम अपने गरीबानों में जरा टटोलें, झांकें और देखें कि हम कहां खड़े हैं और क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है। ग़ज़वा अहज़ाब का भी वो वाक़या मेरे भाइयों शामिल कर लीजिए उसी में। ग़ज़वा अहज़ाब, वो ग़ज़वा अहज़ाब जो ईसाइयों से जंग करते करते मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर यह सीरत का मुताला करने वालों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा कि नबी अकरम ने कभी किसी कौम को बद्दुआ नहीं दी, नबी अकरम ने कभी किसी कौम को बद्दुआ नहीं दी। यहां तक कि ताइफ में पत्थर खाए, होश आया, फरिश्ते खड़े, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो हमें ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में लाकर मसल दो। आपने कहा नहीं, कहा खैर की उम्मीद रखो। फरमाया इनसे खैर की उम्मीद क्या रखेंगे? फरमाया ये ईमान नहीं लाएंगे तो क्या हुआ, इनकी आने वाली नस्लें मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाएंगी, इनकी आने वाली औलादें मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाएंगी। नजरें आसमान की तरफ उठाई और दुआ की है, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये बेचारी जानती नहीं कि मैं तेरा रसूल हूं, तेरा नबी हूं। कभी किसी कौम को बद्दुआ नहीं दी। एक मर्तबा सहाबा ने कुछ काफिरों को ये बद्दुआ, ये जुमला निकलवाने की कोशिश की कि अल्लाह के रसूल बद्दुआ दीजिए। आपने फरमाया कि मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं, बद्दुआ देने के मैं नहीं भेजा गया हूं, मैं किसी कौम को बद्दुआ नहीं दे सकता। लेकिन तारीख में बताती है, बुखारी शरीफ की हदीस का ये वाक़या में बताता है, ये पहला मौका था ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर जहां अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दी। और क्यों दी? क्योंकि इस जंग में इतना मशगूल हो गया, इतना मसरूफ हो गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी असर की नमाज छूट गई। असर की नमाज छूट गई, सूरज बिल्कुल गुरूब होने को आया। वो अलग बात है कि ग़ज़वा अहज़ाब का बाद में पासा पलट गया, लेकिन असर की नमाज का वक्त निकल गया। मेरे भाइयों, हमें नहीं मालूम कि वो लोग कहां से ये किस्से और कहानियां लेकर आते हैं कि फला साहब थे और असर की नमाज छूट गई, सूरज डूबने वाला था तो हाथ का इशारा किया और सूरज पीछे पलट गया, सूरज पीछे पहुंच गया। मेरे भाइयों, यहां तो खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज को पीछे नहीं कर रहे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तो पढ़ ली, लेकिन नमाज के बाद आपने जो बद्दुआ या जुमले अपनी जबान से निकाले वो इस वजह से कि लोगों की, ईसाइयों की वजह से हमारी असर की नमाज छोड़ गई। तो आपने क्या जुमले अदा किए? मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा अल्लज़ीना कमा हबसूना व शगलीना अनिस सलाति हुस्ता। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ अल्लाह, इनके घरों को तू आग से भर दे। जिन लोगों ने हमारी असर की नमाज साफ करवाई है, ऐ अल्लाह तू इनके घरों को आग से भर दे, और जब मरने के बाद, चलने के बाद इनको कब्रों में दफन किया जाए तो उधर भी मत छोड़, और अल्लाह तू इनकी कब्रों को भी आग से भर दे। देखिए मेरे नबी जो रहमत बनकर आए, कभी किसी कौम के लिए बद्दुआ नहीं दी, और दी तो कहां दी? जिन लोगों ने नमाज छोड़वाई उनको बद्दुआ दे रहे। अल्लाह इनके घरों को भी आग से भर दे, इनकी कब्रों को भी आग से भर दे। इन लोगों ने मुझे इतना मशगूल कर दिया, इतना मसरूफ कर दिया
کہ میری آج عصر کی نماز نکل گئی، عصر کی نماز کا اصل وقت چلا گیا. تو میرے بھائیوں، نماز کی وقت کی پابندی ہونی چاہیے. ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح بھی کرنا چاہیے. ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اگر بد عقیدے کا شکار ہو تو ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان چھوٹے ابھی سے ہی اگر آپ تیاری نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اور جس اونٹنی پر سوار تھے اور مدینہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی 5-5 6-6 سال کی بچیاں جو گیت گا رہی تھی دف بجاتے ہوئے، اس میں یہ جملے کہہ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا ہے. آج تو فاران کی چوٹیوں سے چلتا ہے. اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. یہ حضرت محمد رسول اللہ کی شان میں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھی، لیکن ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ایک جملہ اور کہہ دیا، فینا نبی یعلم ما فی غد. آج ہمارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، ایک ایسے نبی آ گئے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. اسی وقت آپ اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں کوئی کلمات، اے بچیوں ان کلمات کو چھوڑ دو، یہ جملہ مت بولو جو پہلے تم پڑھ رہی تھی وہی پڑھو، اس لیے کہ اللہ کی قسم مجھے وہی معلوم کہ کل میرے تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ان چھوٹی چھوٹی بچی نظر انداز کیا جا سکتا تھا، بچیاں ہی تو ہیں، چھوٹی تو ہیں، 5-5 سال کی 6-6 سال کی نہیں، لیکن آپ اترے اور اترنے کے بعد ان کی اصلاح فرمائی. اگر آج ان کی اصلاح نہیں ہوئی اور یہ عقیدہ ان کے دماغوں میں رچ گیا اور بس گیا تو پھر کبھی بھی عقیدہ ان کے دماغوں سے نکلے گا نہیں. تو میرے بھائیوں، آج عقیدے کی اصلاح کریے، آج نماز کی اصلاح کیجیے، اوقات کی اصلاح کیجیے. شادی اور بیاہ کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ بابرکت اور مبارک شادی وہ ہے جس کے اندر خرچ کم ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم خرچ کریں. جہیز جیسی لعنت اپنے معاشرے اور سماج سے ہم نکالیں، ورنہ آج جو فتنہ کھڑا ہے ارتداد کا، ہماری بیٹیاں جو دوسروں کی بہویں اور بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں اور وہ لوگ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی بہویں بنائیں، یہ آپ کو ایسے مقتل پر لا کے کھڑا کر دے گا کہ آپ خون کے آنسو روئیں گے. اس لیے جہیز جیسی لعنت کو آپ ختم کریے اور نکاح میں آسانیاں پیدا کر کے میرے بھائیوں جتنا جلد ہو سکے اپنی بچیوں جیسی بالغ ہو کی شادیاں کرائیے تاکہ فتنہ ارتداد کا منہ ہمیں اور آپ کو نہ دیکھنا پڑے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم اور آپ سید معراج ربانی صاحب کو دینا چاہتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں. پھر امیر محترم بھی ہے اصغر علی امام نبی حفظہ اللہ، ہمیں اور آپ کو ان کو بھی سننا ہے. 1 گھنٹے کا یہ خطاب ہمارا کافی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے. اور آج میں نے اپنا انداز بدلا ہے، آپ کو بھی لگ رہا ہوگا بدلا کوشش کیجیے کہ ہم بدل رہے ہیں، کیونکہ بہت سے نقال بھی پیدا ہو چکے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی اسٹائل بدل دی جائے. چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرمائے، معاشرے کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.